ہم اوروں کے جب درد و غم دیکھتے ہیں، ہم اوروں کے جب درد و غم دیکھتے ہیں، غم دیکھتے ہیں تو ہم نسبتاً اپنا کم دیکھتے ہیں، تو ہم نسبتاً ہم اوروں کے جب درد و غم دیکھتے ہیں، غم دیکھتے ہیں تو ہم نسبتاً اپنا کم دیکھتے ہیں، تو ہم نسبتاً اور تمہیں جب سے دیکھا ہے بس تم کو دیکھا، تمہیں جب سے دیکھا ہے بس تم کو دیکھا، بس تم کو دیکھا اور تمہیں کو تمہاری قسم دیکھتے ہیں، تمہیں کو تمہاری قسم تمہیں جب سے دیکھا ہے بس تم کو دیکھا، بس تم وہ شخص جو خانقاہی مزاج رکھتا ہے، جس نے ہمارے اساتذہ کی جو صحبتیں تھیں، جو محفلیں ہوتی تھیں، اس کی روایت کو آگے بڑھایا ہے۔ ان تمام خرابیوں کے باوجود کہ غزل کے نام پر کیا کیا تجربات ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو غزل کا خالص لہجہ ہے، جو غزل کی خوشبو ہے، اس کو بچا کر رکھا ہے۔ میں جناب فاروق جائزی صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو کانپور سے ہمارے مہمان شاعر ہیں۔ بہت عمدہ شاعری، اتنا ہی اچھا ترنم۔ میں گزارش گزار ہوں جناب فاروق جائزی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ مجھے فخر ہو رہا ہے کہ میں جناب نریش کمار صاحب، چندربھان خیال صاحب، جاوید صاحب اور اپنے نواز دیوبندی صاحب، راشدہ باقی حیا صاحبہ، اسلم راشد صاحبہ، افضل منگلوری صاحب، ان سب کی موجودگی میں شعر پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے اس محفل میں پڑھنے کے لیے 2 غزل منتخب کی تھی، لیکن وقت نہیں ہے۔ میں صرف ایک پوری غزل حاضر کروں گا غالب کی زمین میں۔ اگر آپ نے ہمت افزائی کی اور میں نے محسوس کیا کہ ہاں کچھ شعر اور پڑھ دینا چاہیے، تو تبادات غزل کی بھی کچھ چند شعر حاضر کروں گا۔ سماعت فرمائیے۔ ہم ان کے جو نقش قدم دیکھتے ہیں، خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں۔ جی متین صاحب، اچھا متین صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں بھی پڑھتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے غالب کی زمینوں میں پورا دیوان پیرلل حاضر کر دیا ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں میں ان کو اور توجہ کرنا چاہتا ہوں ان کی۔ سماعت فرمائیں۔ ہم اوروں کے جب درد و غم دیکھتے ہیں، ہم اوروں کے جب درد و غم دیکھتے ہیں، غم دیکھتے ہیں تو ہم نسبتاً اپنا کم دیکھتے ہیں، تو ہم نسبتاً ہم اوروں کے جب درد و غم دیکھتے ہیں، غم دیکھتے ہیں تو ہم نسبتاً اپنا کم دیکھتے ہیں، تو ہم نسبتاً اور تمہیں جب سے دیکھا ہے بس تم کو دیکھا، تمہیں جب سے دیکھا ہے بس تم کو دیکھا، بس تم کو دیکھا اور تمہیں کو تمہاری قسم دیکھتے ہیں، تمہیں کو تمہاری قسم تمہیں جب سے دیکھا ہے بس تم کو دیکھا،
دیکھا تمہیں کو تمہاری قسم دیکھتے ہیں تمہیں کو تمہاری. یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ برائے تقابل کبھی چاند کو ہم برائے تقابل کبھی چاند کو ہم کبھی چاند کو ہم کبھی سوئے روئے صنم دیکھتے ہیں کبھی ذرا نوازی. برائے تقابل کبھی چاند کو ہم کبھی چاند کو ہم کبھی سوئے روئے صنم دیکھتے ہیں کبھی سوئے روئے. اور میرا حال دل ان سے مخفی نہ رہتا میرا حال دل ان سے مخفی نہ رہتا میرا حال دل ان سے مخفی نہ رہتا مگر وہ میری سمت کم دیکھتے ہیں مگر وہ میری سمت. میرا حال دل ان سے مخفی نہ رہتا مگر وہ میری سمت کم دیکھتے ہیں مگر وہ میری. اور یہ دو شعر شاید غزل کے مزاج سے کچھ الگ ہیں. سماعت فرمائیں. جنہیں قید ہونا تھا وہ تاجور ہیں وہیں صاحب جنہیں قید ہونا تھا وہ تاجور ہیں خدا جو دکھاتا ہے ہم دیکھتے ہیں خدا جو دکھاتا جنہیں قید ہونا تھا وہ تاجور ہیں جنہیں قید ہونا تھا وہ تاجور ہیں خدا جو دکھاتا ہے ہم دیکھتے ہیں خدا جو. اور پس پردہ ظالم کے حامی ہے وہ بھی پسے پردہ ظالم کے حامی ہے وہ بھی جو چپ چاپ ظلم و ستم دیکھتے ہیں جو چپ چاپ ظلم پسے پردہ ظالم کے حامی ہے وہ بھی جو چپ چاپ ظلم و ستم دیکھتے ہیں جو چپ چاپ ظلم. یہ شعر اپنی بہنوں کی نظر کر رہا ہوں خصوصی طور پہ سماعت فرمائیں کہ بدائی کی ڈولی جدائی کی بیلا بدائی کی ڈولی جدائی کی بیلا خوشی اور غم کو باہم دیکھتے ہیں خوشی اور غم. بدائی کی ڈولی جدائی کی بیلا خوشی اور غم کو باہم دیکھتے ہیں جو اب بھی نہ جاگے تو مرنا پڑے گا جو اب بھی نہ جاگے جو اب بھی نہ جاگے تو مرنا پڑے گا. اشارے یہ ہم دم بدم دیکھتے ہیں اشارے یہ ہم دم بدم کو دیکھتے ہیں. اور کوئی کچھ کرے ساتھ پردوں میں چھپ کر کوئی کچھ کرے ساتھ پردوں میں چھپ کر
خدا کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، کوئی کچھ کرے ساتھ پردوں میں چھپ کر، پردوں میں چھپ کر، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، خدا کا آخری شعر بلکہ مقطع، وہاں ہو کے آئے ہیں فاروق جب سے، وہاں ہو کے آئے، وہاں ہو کے آئے ہیں فاروق جب سے، فاروق جب سے، خیالوں میں باب حرم دیکھتے ہیں، خیالوں میں باب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت عمدہ، بہت اچھی پیشکش اور ظاہر ہے شاعری، جس طرح میں نے ذکر کیا تھا، جو تعارف کرایا تھا، وقت ہوتا تو واقعی اس سے دوسری غزل کے چند اشعار یقیناً سنے جا سکتے تھے، لیکن مجبوری ہے کہ کچھ اور شعراء کو اپنا کلام پڑھنا ہے۔ بہرحال آئیے ایک اور بہت محترم شخصیت پروفیسر ناشر نقوی صاحب، جو ایک عہد اپنی آنکھوں میں بسائے پھرتے ہیں، جنہوں نے تمام اصناف کو دیکھا ہے، چاہے وہ شاعری ہو، نثر نگاری ہو، ادارت ہو، اور ان سے نئی نسل بہت کچھ سیکھتی ہے۔ بہت بہت شکریہ شاداب بھائی، سے گزارش کر رہا ہوں۔ چند شعر، بہت مختصر شعر غالب کی زمین میں۔ آج فخر ہو رہا ہے کہ ادارہ ساز شخصیات ہمارے درمیان ہیں، ڈاکٹر نریش جنہوں نے پنجاب میں کئی ادارے بنائے، اور ڈاکٹر نواز دیوبندی، جب سے وہ نہیں ہیں تب سے اردو اکیڈمی بھی ختم ہو گئی۔ خدا کرے کہ یہ شخصیات پھر انہیں زندہ کریں۔ غالب کی روح سے اجازت لیتے ہوئے مطلع حاضر کر رہا ہوں کہ ایک عالمی وحشت ہے جو ہر کام بہت ہے، ایک عالمی وحشت ہے جو ہر گام بہت ہے، کہنے کو خاموشی ہے پر کوہرام بہت ہے۔ ایک عالمی وحشت ہے جو ہر گام بہت ہے، کہنے کو خاموشی ہے پر کوہرام بہت ہے۔ نواز بھائی شعر سنے کہ پرکھو تو زمانے میں نہیں کوئی کسی کا، پرکھو تو زمانے میں نہیں کوئی کسی کا، سوچو گے تو اللہ کا ایک نام بہت ہے۔ پرکھو تو زمانے میں نہیں کوئی کسی کا، سوچو گے تو اللہ کا ایک نام بہت ہے۔ اور شعر سنیں کہ عزت کو تو پانے کے بہت طور طریقے، ذلت کے لیے ایک ہی الزام بہت ہے۔ عزت کو تو پانے کے بہت طور طریقے، ذلت کے لیے ایک ہی الزام بہت ہے۔ پھر ظلم سے لڑنے کی پہل کون کرے گا؟ شعر سنیں، پھر ظلم سے لڑنے کی پہل کون کرے گا، آپس میں ہی جب لذت دشنام بہت ہے۔ پھر ظلم سے لڑنے کی پہل کون کرے گا، جب آپس میں ہی جب لذت دشنام بہت ہے۔ بہت کم وقت ہے، اس لیے میں ایک بالکل اپنی زمین کی ایک امروہہ کا ایک خاص مزاج ہے، ایک خاص انداز ہے، اسی لب و لہجے میں حاضر کرتا ہوں۔ 2-3 شعر سماعت کر لیں، ملاحظہ کریں۔ متین بھائی نے ہمت دے دی۔ میں کروں عرض کچھ اجازت ہے، ملاحظہ کریں، میں کروں عرض کچھ اجازت ہے، مستقل خاموشی قیامت ہے۔ میں کروں عرض کچھ اجازت ہے، مستقل خاموشی قیامت ہے۔ اس نظریے سے دیکھیے دنیا، جو بھی شے ہے وہ خوبصورت ہے۔ اس نظریے سے دیکھیے دنیا، جو بھی شے ہے وہ خوبصورت ہے۔ فیصلے اور محاسبے اپنے
शादाब भाई, फैसले और मुहासबे अपने आदमी खुद ही एक अदालत है। फैसले और मुहासबे अपने आदमी खुद ही एक अदालत है अजब कायनात रिश्तों की, जिससे मिलिए उसे शिकायत है अजब कायनात रिश्तों की, जिससे मिलिए उसे शिकायत है। मैं जिससे मिलिए उसे शिकायत है। और ये शेर ख़ास तौर से नवाज भाई आपकी नज़र कर रहा हूँ, जितने खूबसूरत आपने इस मौजू पे शेर कहे, मुलायदा करें शेर। पूछती है सदा अज़ानों की, पूछती है सदा अज़ानों की, क्या कोई साहिबे ज़रूरत है। पूछती है सदा अज़ानों की, क्या कोई साहिबे ज़रूरत है। अपने अंदर भी जी नहीं लगता, एक अजब हौलनाक हिजरत है। अपने अंदर भी जी नहीं लगता, एक अजब हौलनाक हिजरत है। मैं मसाइल से बच के चलता हूँ, सबको मुझसे यही शिकायत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नाशिद नकवी साहब। अब चंद शुराए कराम हैं, वक्त काफ़ी चूँकि हो रहा है, लेकिन कई अहम शुरा हैं। प्रोफेसर नरेश साहब को सुनना है, डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, जावेद काकुरी साहब, तो मोहतरम डॉक्टर जफर मुरादाबादी साहब। तो आइए मैं इस वक्त डॉक्टर जफर मुरादाबादी साहब की खिदमत में पहुँचता हूँ। वो दिल्ली का जो हमारा बहुत रोशन मंजरनामा है, उसका खूबसूरत हिस्सा है। यहाँ की जो रौनकें हैं, ख़ास तौर से फसीलबंद शहर की अभी भी, उसमें उनका बड़ा ताउन है, बड़ा उनका योगदान रहा है। नस्ल निगार बहुत अच्छे हैं, वो उससे लोगों की रहनुमाई और तरबियत की है। एक तंजीम भी उन्होंने बनाई थी जो मुख्तलिफ ज़बानों के मुशायरे मुनक़्क़िद करती थी। मैं डॉक्टर जफ़र मुरादाबादी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ। मैं चंद रुबाइयात सुनाना चाहता था पहले गज़ल से पहले, लेकिन कुछ आखिरी सिलसिले रह गए हैं। बहरहाल पेश करता हूँ रुबाई। कि बुज़दिल सरे पैकार नहीं हो सकते, बुज़दिल सरे पैकार नहीं हो सकते, अंधे कभी मेमार नहीं हो सकते। बहुत खूब। बुज़दिल सरे पैकार नहीं हो सकते, अंधे कभी मेमार नहीं हो सकते, और सोए हुए बेदार तो हो जाते हैं। बहुत खूब। सोए हुए बेदार तो हो जाते हैं, जागे हुए बेदार नहीं हो सकते। सोए हुए बेदार तो हो जाते हैं, जागे हुए बेदार नहीं हो सकते। और हालात की संगीनी से डरता भी नहीं, हालात की संगीनी से डरता भी नहीं, आहट हो मैं यूं राह गुजरता भी नहीं। हालात की संगीनी से डरता भी नहीं, आहट हो मैं यूं राह गुजरता भी नहीं। और चलना है जिसे वो मेरे हमराह चले, चलना है जिसे वो मेरे हमराह चले, मैं वक्त हूँ पल भर जो ठहरता भी नहीं। चलना है जिसे वो मेरे हमराह चले, मैं वक्त हूँ पल भर जो ठहरता भी नहीं। और गज़ल का मतलब पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा करें कि हरीफ़े जहाँ सभी माहो साल जिंदा हैं। हरीफ़े जहाँ सभी माहो साल जिंदा हैं, न पूछ हमसे कि कैसा है हाल, जिंदा हैं।
حریف جاں ہیں سبھی ماہ و سال زندہ ہیں، نہ پوچھ ہم سے کہ کیسا ہے حال، زندہ ہیں اور ہمیں ہی گھیرے ہزاروں سوال زندہ ہیں، ہمیں ہی گھیرے ہزاروں سوال زندہ ہیں، یہ معجزہ ہے کہ بے اشتعال زندہ ہیں، ہمیں ہی گھیرے ہزاروں سوال زندہ ہیں، یہ معجزہ ہے کہ بے اشتعال زندہ ہیں، اور ہزار کانٹوں میں کھلتے گلاب کی صورت، ہزار کانٹوں میں کھلتے گلاب کی صورت، ہم ایسے لوگ ہی کچھ خال خال زندہ ہیں، ہزار کانٹوں میں کھلتے گلاب کی صورت، ہم ایسے لوگ ہی کچھ خال خال زندہ ہیں، ہم ایسے لوگ ہی کچھ خال خال زندہ ہیں۔ اور یہ میں ایک خاص طور سے شعر پیش کرتا ہوں کہ میں ایک صحیفہ تاریخ ہوں زمانے کا، میں ایک صحیفہ تاریخ ہوں زمانے کا، میں ایک صحیفہ تاریخ ہوں زمانے کا، مجھی میں سارے عروج و زوال زندہ ہیں، میں ایک صحیفہ تاریخ ہوں زمانے کا، مجھی میں سارے عروج و زوال زندہ ہیں، مجھی میں سارے عروج و زوال زندہ ہیں، اور بساط ظلم و تشدد بچھی ہوئی ہے مگر، بساط ظلم و تشدد بچھی ہوئی ہے مگر، روایتوں کی میری اعتدال زندہ ہے، بساط ظلم و ستم، بساط ظلم و تشدد بچھی ہوئی ہے مگر، روایتوں کی میری اعتدال زندہ ہیں، روایتوں کی میری اعتدال زندہ ہیں، اور ہجوم خود غرضاں اور مفاد بینوں میں، ہجوم خود غرضاں اور مفاد بینوں میں، مروتوں کے ابھی خوش خصال زندہ ہیں، مروتوں کے ابھی خوش خصال زندہ ہیں۔ اور مقطع پیش کرتا ہوں کہ مہک رہی ہے یہ بزم سخن اسی سے ظفر، مہک رہی ہے یہ بزم سخن اسی سے ظفر، غزل میں جس کی ابھی تک غزال زندہ ہے، غزل میں جس کی ابھی تک غزال زندہ ہے۔ بہت شکریہ، ہم سے نواز رہے تھے۔ حضرات گرامی، اس شاداب مشاعرے کو جس قدر خوبصورت لفظوں سے مزید شاداب کر رہے ہیں جناب معین شاداب صاحب، بہترین صحافی، بہترین ادیب، بہترین خطیب، بہترین شاعر، ہمارے موجودہ عہد کے نمائندہ شاعر، میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ جناب معین شاداب صاحب بہترین نظامت فرما رہے ہیں، اب بہترین شاعری کے لیے آپ آمادہ ہو جائیں۔ جناب معین شاداب صاحب سے میری گزارش ہے یہاں آ کے اپنے اشعار سنائیں۔ اجازت صاحب، صدر علی وقار، میں شروع سے لے کے آخر تک کئی مرتبہ سوچا کہ کہاں ایڈجسٹ ہوں لیکن سادات ہی سب کو میری ذمہ داری کہ سب پڑھ لیں، میرا تو یہ رہتا ہے، میں تو پڑھاتا رہتا ہوں، سناتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ مشاعرہ ہو گیا، یہ غنیمت ہے جن حالات میں ہم گزرے ہیں، تو یہ شکوہ کے سامعین کم ہیں اور 4 چلے گئے 8 چلے گئے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اس لیے کہ جن حالات میں انسان نکل رہا ہے گھر سے، ابھی وقت لگے گا، 2 سال بہت ہی آرام سے گھر میں رہے ہیں، تو ہمیں مطمئن ہونا چاہیے۔ بہت اچھی فہرست تھی، طویل تھی، لیکن آرگنائزر کو سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ کچھ لوگ جو طوالت کا شکوہ کرتے ہیں تو اپنی ظاہر ہے کہ آرگنائزر کو سب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ بہرحال میں چند شعر، صرف 6 شعر پڑھوں گا، اس میں بھی 4 شعر بس آپ کے کام کے ہوں گے، 2 تو گنتی بڑھائیں گے، 4 یا 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ عرض کرتا ہوں کہ تازہ شعر پہلے سنا دیتا ہوں۔ مطلع یوں عرض کیا ہے، ہمارے سب دوست ابھی پہنچے ہیں۔ عرض کیا ہے مطلع کہ اجالا آپ بھی سنیے، اجالا گا رہے ہیں ہم،
اجالا آپ بھی سنیے، اجالا گا رہے ہیں ہم، کسی کی چشمے روشن سے گزر کر آ رہے ہیں. کہ اجالا آپ بھی سنیے، اجالا گا رہے ہیں ہم، کسی کی چشمے روشن سے گزر کر آ رہے ہیں ہم. اب یہ شعر ہے، یہ وہی شعر تھا جو کسی کے مطلب کا نہیں تھا، اجالا گانے کی وجہ سے نہیں تھا یہ، لیکن مجھے گانا تھا اجالا. ڈاکٹر صاحب شعر پڑھا رہا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ کسی کی چشم روشن سے گزر کر آ رہے ہیں ہم. شعر یہ کہا ہے کہ ہمارے آنسوؤں کی کس قدر توہین کی اس نے، ہمارے آنسوؤں کی کس قدر توہین کی اس نے، کسی کے سامنے رو کر بہت پچھتا رہے ہیں. ہمارے آنسوؤں کی کس قدر توہین کی اس نے. بہت شکریہ. ہمارے آنسوؤں کی کس قدر توہین کی اس نے، کسی کے سامنے رو کر بہت پچھتا رہے ہیں ہم، بہت پچھتا رہے ہیں ہم. اور یہ شعر بھی شاید کسی لائق ہو، پیش کر رہا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ نکل کر ان کے دل سے ہم کو یہ محسوس ہوتا تھا، نکل کر ان کے دل سے ہم کو یہ محسوس ہوتا تھا، دوبارہ جیسے جنت سے نکالے جا رہے ہیں. شکریہ بہت. نکل کر ان کے دل سے ہم کو یہ محسوس ہوتا تھا، دوبارہ جیسے جنت سے نکالے جا رہے ہیں ہم، دوبارہ جیسے جنت سے نکالے جا رہے ہیں ہم. 3 شعر اور مطلع اور 2 شعر پڑھتا ہوں، ابھی 3 ہوئے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ جو نیم شب میں نہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں کہہ رہے ہو. یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. کئی مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو بلاتا ہے بھائی تو شاید سمجھتا ہے مجھے بھگانے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو بات کر رہے ہیں گھر پہ. عرض کرتا ہوں کہ دوبارہ جیسے جنت سے نکالے جا رہے ہیں. 3 شعر بس اور پڑھتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ جو نیم شب میں ندامت سی ہونے لگتی ہے، جو نیم شب میں ندامت سی ہونے لگتی ہے، تہے شعور عبادت سی ہونے لگتی ہے. جو نیم شب میں ندامت سی ہونے لگتی ہے، تہے شعور عبادت سی ہونے لگتی ہے. شعر پڑھتا ہوں میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں، میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں. بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے. میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں. بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے. اور سیکول بناتا ہوں غزل میں، حالانکہ پرانی روایت ہے قطع بند اشعار کہنے کی، لیکن فلموں میں سیکول بنتے ہیں تو اب سیکول ہی کہنا پڑتا ہے. عرض کرتا ہوں کہ بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے، نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے، نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے، کسی کی تو عادت سی ہونے لگتی ہے. نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے، کسی کی تو عادت سی ہونے لگتی ہے، کسی کی تو عادت سی. بہت شکریہ آزاد، بہت شکریہ. نہیں وہ بہت ہو گیا، وہ زیادہ ہو جائے گا. اچھا ایک آدھا کر دیں گے. اب بس 2 شعر اور پڑھ دیتا ہوں. اصل میں یہاں اس مائک پہ آگے آدمی تھوڑا سا بے غیرت سا ہو جاتا ہے. میں بھی پڑھ دیتا ہوں جی. نہیں وہ کچھ اور شعر پڑھ دیتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ پھر انتشار اسی انہماک سے آیا، پھر انتشار اسی انہماک سے آیا، کسی کا بھولا تصور چھپاک سے آیا. پھر انتشار اسی انہماک سے آیا، کسی کا بھولا تصور چھپاک سے آیا. اور دلی کا شیر کے بلایا ہم نے تو آیا نہ منتوں سے بھی، بلایا ہم نے تو آیا نہ منتوں سے بھی. جو خود کو کام پڑا تو جھپاک سے آیا.
بلایا ہم نے تو آیا نہ منتوں سے بھی، جو خود کو کام پڑا تو جھپاک سے آیا۔ اب دو شیر ہو گئے ہیں، یہ تو تفنن تباہ تھا۔ عرض کرتا ہوں تمام مشاہیر کی خدمت میں، پیش کرتا ہوں کہ کسی کا بھولا تصور چھپاک سے آیا کہ وہ آسمانوں سے اتریں تو ہم بتائیں انہیں، وہ آسمانوں سے اتریں تو ہم بتائیں انہیں، بلندیوں کا ہنر ہم کو خاک سے آیا۔ وہ آسمانوں سے اتریں تو ہم بتائیں انہیں، بلندیوں کا ہنر ہم کو خاک سے آیا۔ یہ ہوش مندی کسی کام کی نہیں نکلی، یہ ہوش مندی کسی کام کی نہیں نکلی، اجالا سارا گریباں کے چاک سے آیا۔ یہ ہوش مندی کسی کام کی نہیں نکلی، اجالا سارا گریباں کے چاک سے آیا، اجالا سارا گریباں کے چاک سے۔ بہت شکریہ آزاد، میں نے یہ شعر زیادہ پڑھ دی ہمارے دوستوں کی محبت میں، یہ پورے لوگ ابھی تشریف لائیں، مشاعرے کی مقدار میں اضافہ ہوا۔ بہرحال آئیے، میں اب یہ چاہتا ہوں کہ صرف 3 شعراء کرام باقی ہیں جن میں صدر علی وقار، بڑی زیادتی ہو جاتی سینئرز اور بزرگوں کے ساتھ، ان کو دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو صدر ہوتا ہے اس کو آخر میں پڑھنا ہوتا ہے۔ جو سینئر شعراء ہوتے ہیں، جو مشاعرے کی ضرورت ہوتے ہیں، ان کو بھی تھوڑا ناظم روک کے چلتا ہے۔ تو بہرحال اب صرف پروفیسر نریش جاوید کاکرو صاحب جو لندن سے ہمارے مہمان ہیں، اور محترم ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کو اپنا کلام پڑھنا ہے۔ تو آئیے ہم پہلے برطانیہ ہی چلتے ہیں، پھر ہندوستان کا ہم بعد میں نپٹا لیں گے۔ جاوید کاکرو صاحب جن کا میں نے ذکر کیا کہ جموں کشمیر سے تعلق ہے، لیکن ایک طویل عرصے سے وہ برطانیہ میں مقیم ہیں، اردو کی خدمت کر رہے ہیں، کئی اداروں سے وابستہ ہیں۔ ایوان غالب کے اس سیمینار میں وہ مہمان خصوصی ہیں، اس مشاعرے کی میں بھی مہمان خصوصی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کا استقبال کریں، پھر ڈاکٹر نواز صاحب کو سنیں گے اور آخر میں صدر علی وقار۔ تشریف لائیں جاوید کاکرو صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام خواتین حضرات کا۔ میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں، یہاں پہ اتنے عالمی شہرت یافتہ شعراء اور ادیب بیٹھے ہیں، میری بساط نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے کچھ کہوں۔ میں ڈاکٹر نریش صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، جن سے آج پہلے مقالے کے بعد کی کانفرنس کے بعد کے تھوڑی سی گفتگو ان کے ساتھ رہی، جو محبت انہوں نے دے دی، اس کا بہت ہی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر ادریس صاحب کا اور پروفیسر کدوائی صاحب کا بھی بڑا ممنون ہوں، جنہوں نے مجھے لندن سے بلا کر یہاں پہ عزت بخشی اور یہاں پہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مجھے بلوایا، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈیزرو نہیں کرتا، لیکن آپ تمام خواتین حضرات اور منتظمین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کے لیے جو آپ نے مجھے دے دی۔ برطانیہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، آپ پورے ملک کو اٹھائیے تو یو پی کی ایک کونے میں گم ہو کے رہ جائے گا، لیکن وہاں پہ اردو کے حوالے سے میں 1997 سے برطانیہ میں ہوں، اور 1997 سے لے کر 2001 تک ہم لوگوں نے جو بھی ہم سے ہو سکا اردو کی ڈیولپمنٹ کے لیے 3 ہمارے جو کیا کہتے ہیں اسے، جو نعرے تھے، سلوگنز تھے، اس کو مینٹین، سسٹین اینڈ ڈیولپ، اردو لینگویج اینڈ اردو لٹریچر۔ اس حوالے سے ہم وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور میری یہ گزارش ہوگی غالب اکیڈمی، غالب انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داران سے اور ان تمام اداروں سے جو اردو کی فروغ کے لیے ہندوستان کے مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں، وہ ایک ایسا نظام ترتیب دیں جس سے نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ ہندوستان سے باہر بھی اردو کے حوالے سے کام کیا جائے، اور ہندوستان کی اس گنگا جمنی تہذیب کو پوری دنیا میں روشناس کیا جا سکے۔
یہ میری ان لوگوں سے گزارش ہوگی. میں شاعر تو نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ایک بات یہ ضرور ہے کہ برطانیہ میں پچھلے تقریباً 3 دہائیوں سے رہنے سے یہ ہوا ہے کہ جسم تو وہاں ہے لیکن روح ہمیشہ یہیں رہتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی کچھ خیالات ذہن میں آتے ہیں اور جن کو کبھی کبھی میں لکھتا ہوں. میں صرف ایک غزل کہوں گا اس امید کے ساتھ کہ میری کوتاہیوں پہ میری سرزنش نہیں ہوگی بلکہ رہنمائی ہوگی. جناب صدر مشاعرہ ڈاکٹر نریش صاحب کی اجازت سے میں یہ کہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا شامیانے میں، ایک شامیانہ کھڑا کیا گیا، وہاں پہ مشاعرہ ہو رہا، تو جتنے شاعر حضرات آ رہے تھے اپنا کلام سنا کے بیٹھتے تھے تو ان کے ساتھ جو ان کے چاہنے والے ہوتے تھے ان کو سن کر چلے جاتے تھے. تو ہوا یوں آہستہ آہستہ سبھی لوگ 10-15 شاعروں نے اپنا کلام سنایا تو 5-5 10 ان کے ساتھ چلے گئے، باہر نکلے. تو جب صاحب صدر کی باری آئی تو انہوں نے 5-10 آدمیوں کو ہال میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑے صاحب ذوق ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک آپ سے. انہوں نے کہا آپ بھی ذرا اپنا کلام سنائیے، ہم شامیانے والے ہیں، ہم اپنا شامیانہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. تو آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، درد سے جو یہ شناسائی ہوئی، درد سے جو یہ شناسائی ہوئی، کیا درد سے جو یہ شناسائی ہے، درد سے جو یہ شناسائی ہے، کیا یہی زخم کی گہرائی ہے؟ درد سے جو یہ شناسائی ہے، کیا یہی زخم کی گہرائی ہے؟ زندگی بیٹھ گئی پردے میں، زندگی بیٹھ گئی پردے میں، زندگی بیٹھ گئی پردے میں، جانے کس بات پہ یہ شرم آئی ہے؟ زندگی بیٹھ گئی پردے میں، جانے کس بات پہ یہ شرم آئی ہے؟ جس کو تھا شوق نظارہ وہ ایک دن، جس کو تھا شوق نظارہ وہ ایک دن، وہ میری آنکھ بھی اب پتھرائی ہے، وہ میری آنکھ بھی اب پتھرائی ہے. پھر بھی دنیا سے امیدیں ہیں مجھے، پھر بھی دنیا سے امیدیں ہیں مجھے، جان کر بھی یہ کہ ہر جائی ہے، پھر بھی دنیا سے امیدیں ہیں مجھے، جان کر بھی کہ یہ ہر جائی ہے. شعر یوں کہا ہے، ذرا غور فرمائیے گا، یہ جو تلوار اٹھا کے آیا ہے، یہ جو تلوار اٹھا کے آیا ہے، جانتا ہوں کہ میرا بھائی ہے. یہ جو تلوار اٹھا کے آیا ہے، جانتا ہوں کہ میرا بھائی ہے. یہ ہوا ہم کو تیرے کوچے میں، یہ ہوا ہم کو تیرے کوچے میں، خاک کے ساتھ کہاں لائی ہے. یہ ہوا ہم کو تیرے کوچے میں، خاک کے ساتھ کہاں لائی ہے. اس کے آگے کوئی رستہ ہی نہیں، اس کے آگے کوئی رستہ ہی نہیں، عمر کس موڑ پہ اب لائی ہے. اس کے آگے کوئی رستہ ہی نہیں، عمر کس موڑ پہ اب لائی ہے. آخری شعر ہے، میں فہیم کے نام سے لکھتا ہوں، فہیم تخلص رکھتا ہوں، تو یہ آخری شعر ہے. کس مصور کی اداسی سے فہیم، کس مصور کی اداسی سے فہیم،
تم نے تصویر یہ بنوائی ہے، تم نے یہ تصویر یہ بنوائی ہے، درد سے جو یہ شناسائی ہے، کیا یہی زخم کی گہرائی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ نے تقریر بھی کی اور اشعار بھی سنائے۔ آئیے حضرات، مذہب صاحب صدر سے پہلے وہ شاعر جس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گزشتہ 20 برس میں، کہ ہزاروں کا مجمع جس کا پوری پوری رات انتظار کرتا ہے، جس کو سماعت کرتا ہے، جس کی شاعری سننے کے لیے مشاعروں میں موجود ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں ہندوستان کی نمائندگی وقار کے ساتھ جن چند شعراء نے کی ہے، اس میں ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب ایک بڑا نام ہے، اور ان کا اور بھی بہت کام اس کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اسکول قائم کیے، تعلیم سے وہ عملی طور پر جڑے رہے، وہ مشن جو سر سید کا مشن تھا اس کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے۔ واقعی وہ اپنے آپ میں شخصیت ہیں، ادارہ ہیں، اور ان کی جو تہذیبی رکھ رکھاؤ ان کی زندگی میں، ان کی شاعری میں، ان کی شخصیت میں، وہ ان کی ایک بڑی پہچان ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، اس معذرت کے ساتھ بھی کہ وقت بہت ہو رہا ہوں اور آپ کے ایسے وقت میں ذہن کی سفر دی جا رہی ہے، ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ پتہ نہیں یہ بات مناسب ہوگی یا نہیں، ویسے تو تمام شعراء کا یہ رویہ رہا جو ہم سے پہلے آئے کہ وہ کچھ گفتگو ضرور کرتے تھے آپ سے۔ بہرحال آپ لوگوں کا بھی استقبال کرتا ہوں، راشدہ باقی حیاء صاحبہ اور تمام لوگ، اور میرے دو محترم سکھ برادری سے بھی بیٹھے ہیں یہاں، تو اردو کا مکمل خانوادہ یہاں موجود ہے۔ ڈاکٹر نریش صدارت کر رہے ہیں، سامعین میں سکھ حضرات بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو یہی اردو ہے اور شاید یہی ہندوستان ہے۔ آئیے میں بات شروع کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی۔ ایک شعر اور عرض کرتا ہوں کہ کہانی سن کے رونا، کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا۔ جاوید صاحب، کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا، تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم۔ بہرحال جتنی داد آپ دے رہے ہیں مشاعرے کے آخر میں اتنی داد مل جائے یہ تو غنیمت ہے۔ ہاں، آپ سے کیا شکایت کہ کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا، تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم۔ شعر عرض کرتا ہوں کہ ہوا کو روکنے میں چاہے اپنے ہاتھ جل جائیں، ہوا کو روکنے میں چاہے اپنے ہاتھ جل جائیں، محبت کے چراغوں کو کبھی بجھنے نہیں دیں گے، محبت کے چراغوں کو کبھی بجھنے نہیں دیں گے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں، انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں، انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں۔ یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی، یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی، چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں۔ یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی، چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں۔ میں نظم کا شاعر تو ہوں نہیں، لیکن میں نے ابھی ایک چھوٹی سی نظم کہی ہے، تو
اس شکوے سے ہٹ کے کہ تعداد کیا معنی رکھتی ہے، تو بھیڑ ہو لیکن سننے والے نہ ہو. میں تو ایسا سمجھتا ہوں کہ مشاعرے کی بھیڑ میں اگر کوئی ایک آدمی بھی پڑھا لکھا ہو اور اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جائے تو شاعری کا مطلب ہے کہ سارا کچھ وصول ہو جاتا ہے. تو میں ایک نظم پیش کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب ملاحظہ فرمائیں. اس کا عنوان ہے محبت. پوری نظم خاموشی سے سنیے، آخری مطلب لائن آپ سے کچھ مطالبہ کرے گی اور خدا کرے کہ اس مطالبے کو آپ پورا کریں. عرض کرتا ہوں عنوان ہے محبت. آپ بھی بطور خاص بہرحال بہت شکریہ. اصل میں پچھلی صف سے اگلی صف میں آنا بہت اچھی بات ہے، لیکن آدمی اپنی جگہ چھوڑ کے کسی دوسری جگہ جائے بہت مشکل کام ہے. بہرحال آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. میں عرض کرتا ہوں محبت. میرے پاس ایک پنجرہ ہے، میرے پاس ایک پنجرہ ہے. آخری لائن کے لیے دعا چاہوں گا کہ میرے پاس ایک پنجرہ ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے. اسے بھی پیار ہے مجھ سے، مجھے بھی پیار ہے اس سے، اسے بھی پیار ہے مجھ سے، مجھے بھی پیار ہے اس سے. میرے پنجرے کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس کے واسطے ہر دم. نہ پر قطرے کبھی اس کے، نہ پر باندھے کبھی میں نے. وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے. وہ اڑتا، تیار رہیے گا کہ وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے. زمانے کو یہ حیرت ہے کہ وہ اڑ کیوں نہیں جاتا. زمانے کو یہ بتلاؤ، زمانے کو یہ سمجھاؤ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے. شکریہ، بہت 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 محبت آپ کی کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے. ایک شعر عرض کرتا ہوں متفرق. دیکھیے راشدہ صاحب، دیکھیے عرض کرتا ہوں کہ راستہ، بہرحال وہ سارے مضامین بڑے کہہ چکے ہیں، کوئی ندرت پیدا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن لفظوں کی ترتیب سے کوئی بات نکل آتی ہے. ہم تو چھوٹے سے طالب علم ہیں. ڈاکٹر صاحب عرض کرتا ہوں کہ راستہ پوچھ رہا تھا کہ کدھر جاؤں میں نہیں پوچھ رہا تھا. دیکھیے کہ راستہ پوچھ رہا تھا کہ کدھر 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 جاؤں میں. کہہ دیا میں نے کہ آجا میرے پیچھے آجا. کہہ دیا میں نے کہ آجا میرے پیچھے آجا. کہہ دیا میں نے کہ آجا میرے پیچھے آجا. ایک اور شعر مجھے یاد آیا کہ میرے چراغ بجھانے کے خواب دیکھتی تھی. میرے چراغ بجھانے کے خواب دیکھتی تھی. ہوا کی نیند اڑا دی میرے چراغوں نے. میرے چراغ بجھانے کے خواب دیکھتی تھی، ہوا کی نیند اڑا دی میرے چراغوں نے. اور ہوا کی نیند اڑا دی میرے چراغوں نے. ایک شعر اور یاد آ گیا کہ ہوا خلاف چلی تو چراغ خوب جلا. ہوا خلاف چلی تو چراغ خوب جلا. خدا بھی ہونے کے کیا کیا ثبوت دیتا ہے. ہوا خلاف چلی تو چراغ خوب جلا. خدا بھی ہونے کے کیا کیا ثبوت دیتا ہے. خدا بھی ہونے کے کیا کیا ثبوت دیتا ہے. 4 مصرے اور عرض کرتا ہوں کہ مطلب اپنا بنتا جاتا ہے اور گہرا بنتا جاتا ہے. اس میں نے شعر کہا کہ میں کاغذ پر پھول بنانا چاہتا ہوں. میں کاغذ پر پھول بنانا چاہتا ہوں لیکن اس کا چہرہ بنتا جاتا ہے. میں کاغذ پر پھول بنانا چاہتا ہوں لیکن اس کا چہرہ بنتا جاتا ہے. اور شعر عرض کرتا ہوں کہ لیکن اس کا چہرہ بنتا جاتا ہے جب میں اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہوں. جب میں اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہوں آگے آگے رستہ بنتا جاتا ہے. جب میں اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہوں آگے آگے اس رستہ بنتا جاتا ہے. ایک شعر اور سناتا ہوں آپ کو.
ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں بھائی آپ لوگ بھی بطور خاص عرض کرتا ہوں کہ مجھے اب مسکرانا ہی پڑے گا. اب مجبوری ملاحظہ فرمائیے گا کہ مجھے اب مسکرانا ہی پڑے گا. غم آئے ہیں مبارکباد دینے. مجھے اب مسکرانا ہی پڑے گا. غم آئے ہیں مبارکباد دینے. ایک چھوٹی سی نظم اور ملاحظہ فرمائیے. اور میں تو معین شاداب یہ کہتا ہوں کہ یوں تو ہم دنیا کے بہت سارے مشاعروں میں جاتے ہیں. جو لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں وہ شکایت غلط ہے. اور مجھے لگا کہ آپ تو تہجد گزار ہیں, آخر میں ہی بیدار ہوتے ہیں. آپ کچھ بھی سنا دیجیے, جی اچھا بہتر, میں حاضر کروں گا انشاءاللہ. تو میں ایک چند شعر اور حاضر کرتا ہوں کہ شعر کہتا ہوا اور شعر سناتا ہوا میں. شعر کہتا ہوا اور شعر سناتا ہوا میں, یعنی ایک تاج محل روز بناتا ہوا. شعر کہتا ہوا اور شعر سناتا ہوا میں, یعنی ایک تاج محل روز بناتا ہوا میں. بادلوں پہ وہ ابھرتے ہوئے تصویر کے نقش, بادلوں پہ وہ ابھرتے ہوئے تصویر کے نقش, اور ہوا میں تیری تصویر بناتا ہوا میں, اور ہوا میں تیری تصویر بناتا ہوا میں. اب جس شعر کے لیے میں نے زحمت دی ہے, خدا کرے کہ آپ کی رسائی ہو, کہ اور ہوا میں تیری تصویر بناتا ہوا میں. چاہتا ہوں وہ میری روح کی آواز سنے. بناتا ہوا میں چاہتا ہوں وہ میری روح کی آواز سنے. گونگا ہو جاتا ہوں آواز لگاتا ہوا میں. چاہتا ہوں وہ میری روح کی آواز سنے. گونگا ہو جاتا ہوں آواز لگاتا ہوا میں. یہ مطلب ہی ملاحظہ فرمائے کہ اسے یہ کہنا, اسے ملاحظہ فرمائیے گا اور اشارہ بھی دیکھیے گا کہ اسے یہ کہنا کہ بگڑے ہیں ہم سنوارے ہو. اسے یہ کہنا کہ بگڑے ہیں ہم سنوارے وہ, ہم اس کے کوچے سے گزرے تو خود پکارے وہ. ہم اس کے کوچے سے گزرے تو خود پکارے وہ. ہم اس کے ساتھ گزارائے زندگی اپنی, ہمارے ساتھ کبھی ایک دن گزارے وہ. اب شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہم اس کے ساتھ گزارائے زندگی اپنی, ہمارے ساتھ کبھی ایک دن گزارے وہ. سنا ہے ہارنے والوں پہ خوب ہنستا ہے. سنا ہے ہارنے والوں پہ, متین بھائی سنا ہے ہارنے والوں پہ خوب ہنستا ہے. خدا کرے کہ کسی روز خود سے ہارے وہ. سنا ہے ہارنے والوں پہ خوب ہنستا ہے, خدا کرے کہ کسی روز خود سے ہارے وہ. ایک غزل کے 2 شعر اور عرض کرتا ہوں کہ مطلب اچھا نہیں کیا جاتا اور مطلب گہرا نہیں کیا جاتا. اس میں ایک شعر میں نے کہا کہ سمجھ میں آئے اگر دل خریدنے والا. ڈاکٹر صاحب ادریس بھائی کہ سمجھ میں آئے اگر دل خریدنے والا, تو دل کے سودے کو مہنگا نہیں کیا جاتا. اب یہ طالب علم ایک شعر عرض کرتا ہے, دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے پہلی بار غزل میں ایسی بات کہی, لیکن آپ کو شاید اچھا لگے گا. کہتا ہوں کہ سمجھ میں آئے اگر دل خریدنے والا, تو دل کے سودے کو مہنگا نہیں کیا جاتا. معین بھائی یہ اسپتال نہیں, مہنگا نہیں کیا جاتا. یہ اسپتال نہیں, کوچہ محبت ہے. مہنگا نہیں کیا جاتا. یہ اسپتال نہیں, کوچہ محبت ہے. یہاں مریض کو اچھا نہیں کیا جاتا. شکریہ سہیب بھائی. یہ اسپتال نہیں, کوچہ محبت ہے. یہاں مریض کو
اچھا نہیں کیا جاتا. اور ویسے تو زندگی نے دیے بے شمار زخم, ویسے تو زندگی نے دیے بے شمار زخم. وہ دل نواز زخم ہے ایک یادگار زخم, وہ دل نواز زخم ہے ایک یادگار زخم. ہم سے ہمارے ظرف کی تو وسعتیں نہ پوچھ, ہم سے ہمارے ظرف کی تو وسعتیں نہ پوچھ. چھوٹا سا ایک دل ہے مگر ہیں ہزار زخم. ہم سے ہمارے دل کی, ہم سے ہمارے ظرف کی تو وسعتیں نہ پوچھ. چھوٹا سا ایک دل ہے مگر ہیں ہزار زخم. اور آتے ہیں اہل زخم زیارت کے واسطے, آتے ہیں اہل زخم زیارت کے واسطے. تم نے دیے ہیں ہم کو بہت شاندار زخم. آتے ہیں اہل زخم زیارت کے واسطے, تم نے دیے ہیں ہم کو بہت شاندار زخم. اور یہ دو آخری شعر کہ وہ تو بتا رہا تھا کہ بس ایک زخم ہے, وہ تو بتا رہا تھا کہ بس ایک زخم ہے. شیشے میں دکھ رہے تھے مگر بے شمار زخم. اور دوستو, غزل کا چھوٹا سا طالب علم, غالب انسٹیٹیوٹ کا مشاعرہ, ادریس بھائی موجود ہیں, ڈاکٹر نریش صاحب کی صدارت. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ وہ تو بتا رہا تھا کہ بس ایک زخم ہے, شیشے میں دکھ رہے تھے مگر بے شمار زخم. ہم یہ سمجھ رہے تھے, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فرہاد ہو گئے. دوسرا مصرع دیکھیے گا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے فاروق بھائی کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فرہاد ہو گئے. ہم نے جو کھا لیے تھے محبت میں 4 زخم. شکریہ. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فرہاد ہو گئے. ہم نے جو کھا لیے تھے محبت میں 4 زخم. اور ایک شعر سنانے کی وجہ سے 2 شعر اور برداشت کر لیں, اس کے بعد میں رخصت چاہوں گا آپ سے. اچھا وہ جی اچھا نہیں پھر شکریہ بہت, میں اجازت چاہتا ہوں. ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو, ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو, یا پھر ایسی بات کہو جو خاموشی سے اچھی ہے. اصل میں تخلیق کار کے لیے تو اگر ہوا بھی چلتی ہے تو زخم چھلنی ہو جاتا ہے, دل پہ پھپولے پڑ جاتے ہیں. تو یہ رویہ ادبی محفلوں میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, پوری راتیں کالی کر کے اپنی زندگی کے شب و روز یہاں لے کر پہنچتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. ایک بار راحت صاحب مشاعرہ پڑھ رہے تھے دبئی میں, کسی نے کچھ کہا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے وہاں تک آنے میں 1 سیکنڈ لگے گا اور آپ کو یہاں تک آنے میں پوری 1 صدی لگے گی. تو میں معذرت چاہتا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. ہر تخلیق کار, اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہے کہ اللہ اپنی تخلیق سے مطلب تعریف چاہتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اللہ تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو کرپالو ہے, تو دیالو ہے. یہ فطرت اللہ مطلب شاعر کی نہیں ہے, تخلیق کار کی نہیں ہے, یہ فطرت اللہ رب العزت کی بھی ہے. تو اس میں ایسا نہیں, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہمیں کہ اچھے لوگ ملے ہیں. تو دیکھیے ہم بھی مطلب یہ کہ گدھے گھوڑوں کے مطلب میلے کے مشاعروں میں بھی کبھی سب میلن میں بھی جا کر سناتے ہیں, کبھی کبھی اچھے لوگ مل جاتے ہیں تو ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ دل کے پھپولے پھوڑ لیے جائیں, کچھ اچھی باتیں آپ تک پہنچا دی جائیں. شکریہ شکریہ. میں جی چلیے کوئی بات نہیں, میں معافی چاہتا ہوں. اصل میں ہوتا کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. جی جی کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. بہرحال مجھے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا ہو گیا. میں عرض کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. اچھا آپ مجھے اگر اجازت دیں تو میں آپ کو دیوبند سے دلی تک کی ایک غزل سناتا ہوں, اور مطلب مشکل سے بھی نہیں کہہ سکا, آ کے پھر یہاں بالکل دروازے پہ کھڑا ہے میں نے,
تو मतले के लिए तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन शायद आपको मजा आएगा। मुलाज़ा फरमाएं आप। मैं अपने भाई से भी माजरत चाहता हूँ, ऐसी कोई बुरी बात उन्होंने नहीं कही थी, बस वो मैं भी कुछ, असल में मेरी मजबूरी क्या है भाई, मैं बिरादरी से पठान हूँ, जल्दी तैश में आ जाता हूँ, तो मैं वाकया ये डॉक्टर साहब जख्मी ये नहीं आप हो गए। वो जी वो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए मैं आपको सुनाता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि हाँ वो उस पर मुझे शेर एक मतला सुन लीजिए कि हमारे सर पे तेरा साहिबान होते हुए, हमारे सर पे तेरा साहिबान होते हुए जमीन तंग हुई आसमान होते हुए। और शेर मुलाज़ा फरमाएं, आप ही की नजर करता हूं कि हमारे सर पे तेरा साहिबान होते हुए जमीन तंग हुई आसमान होते हुए, और मैं गूंगा होके इशारों में बात करता हूं, मैं गूंगा होके इशारों में बात करता हूं, जबान वाले तो चुप हैं जबान होते हैं। मैं गूंगा होके इशारों में बात करता हूं, जबान वाले तो चुप हैं जबान होते हुए, जबान वाले तो चुप हैं जबान होते हुए। शुक्रिया अहले सुखा नजरात की और आप सबकी नजर करता हूँ। मुलाज़ा फरमाए कि जबान वाले तो चुप हैं जबान होते हुए, मैं मस्खरों की कहानी सुनाने बैठा था। मोइन भाई के मैं मस्खरों की कहानी सुनाने बैठा था, कहानी रोने लगी खुद बयान। मैं मस्खरों की कहानी सुनाने बैठा था, कहानी रोने लगी खुद बयान होते हुए, और जब उसने वास्ता मुझको दिया मोहब्बत का, जब उसने वास्ता मुझको दिया मोहब्बत का, मैं उससे हार गया एक पठान होते हुए। जब उसने वास्ता मुझको दिया मोहब्बत का, मैं उससे हार गया एक पठान होते हुए। और जो शेर में सुनाना चाहता था वो मुलाज़ा फरमाए। शुक्रिया। ये कैसा गम है खुशी बेशुमार होते हुए, ये कैसा गम है खुशी बेशुमार होते हुए, करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए, करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए। और डॉक्टर साहब आपके कदमों में रखता हूँ शेर, तगज़्ज़ुल का शेर है। मुलाज़ा फरमाए कि करार होते हुए, वो मेरे भेजे हुए फूल उसके जूड़े में, करार होते हुए वो मेरे भेजे हुए फूल उसके जूड़े में, मैं खुद को देख रहा था बहार होते। वो मेरे भेजे हुए फूल उसके जूड़े में, मैं खुद को देख रहा था बहार होते हुए। और तुम्हारी जीत में शामिल हूं मैं बराबर का, तुम्हारी जीत में शामिल हूं मैं बराबर का। मैं खुश हुआ था बहुत अपनी हार होते हुए, मैं खुश हुआ था बहुत अपनी हार होते हुए। पहुंचा आप दीजिएगा, मैंने तो शेर सुना दिया। अच्छा कि मैं गूंगा हो के इशारों में बात करता हूँ, जबान वाले तो चुप हैं जबान होते हुए, जबान वाले तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये कैसा गम है खुशी बेशुमार होते हुए, करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए। वो मेरे भेजे हुए फूल उसके जूड़े में, मैं खुद को देख रहा था बहार होते हुए। और तुम्हारी जीत में शामिल हूं मैं बराबर का, मैं खुश हुआ था बहुत अपनी हार होते हुए, हार होते हुए। और शेर ये सुनाना चाहता था कि आखिरी शेर, दो लाइनें तोहफे के तौर पर आपको देता हूं कि करार होते हुए, ये कितने सख्त हैं परवरदिगार के बंदे। छोटा सा तालिब इल्म मोहब्बत चाहेगा सारे अपने बुजुर्गों से दोस्तों से कि वो मेरे भेजे हुए फूल उसके जूड़े में, मैं खुद को देख रहा था बहार होते हुए। शिरकत कीजिएगा कि ये कितने सख्त हैं परवरदिगार के बंदे, वो कितना नर्म है परवरदिगार होते हुए, वो कितना। जी साहब
وقت چونکہ ہو رہا ہے اس لیے کئی شعرا کو جنہیں ہم مزید سن سکتے تھے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہی اکتفا کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت آئیے بس اب آخر میں ہم صدر محترم تک پہنچتے ہیں۔ صدر عالی وقار ڈاکٹر نریش کا میں کیا تعارف کرا سکتا ہوں، میں تو طالب علم ہوں، لیکن ہم ان کی شخصیت سے، ان کی آنکھوں کے آئینے سے اپنے ماضی کا وقار دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ان کی آنکھوں سے عہد حاضر کا یا حال کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ان کی آنکھوں سے کچھ خواب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نریش صاحب کی شخصیت واقعی ایسی ہے کہ ان کا ایک ایک حرف ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، ہمیں ماضی کی داستانیں بھی سناتا ہے۔ ہر صنف میں آپ نے لکھا ہے، چاہے نثر ہو یا شاعری، ہر جگہ اپنی شخصیت کے نقوش چھوڑے ہیں۔ بس ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں کہ اول تو زمانے میں نہیں تم سا کوئی اور، اول تو زمانے میں نہیں تم سا کوئی اور ہو بھی تو ہم کون سا تسلیم کریں گے۔ ڈاکٹر نریش صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں، تشریف لائیں۔ اب مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک زمانے میں جامع مسجد کے سامنے مولوی سمیع اللہ کی دکان کے اوپر چوبارہ تھا، بہت بڑا ہال جیسا۔ ہر اتوار کو وہاں مشاعرہ ہوتا تھا اور گلزار دہلوی نظامت کرتے تھے۔ گلزار بہت لوگوں کو ان میں سے نہیں جانتے تھے جو اتوار کو آتے تھے۔ کوئی مراد آباد سے آیا ہے، کوئی پنجاب سے آیا ہے، کوئی ہریانہ سے آیا ہے، کہیں سے آیا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں کتنا بولتے تھے وہ اور کیا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ حضور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنا تعارف بھی فرما دیجیے اور شعر بھی سنا دیجیے۔ اب وہ اپنا تعارف بھی دے دیتا تھا، شعر بھی سنا دیتا تھا۔ تو یہ اچھا، اس بزم میں سامعین نہیں ہوتے تھے، شعراء ہی ہوتے تھے، شاعر ہی سناتے تھے، شاعر ہی سنتے تھے۔ تو ایک شخص کے پاس جب وہ یوں ٹرن آتے آتے وہاں پہنچے تو اس سے کہا صاحب اپنا تعارف بھی دے دیجیے اور کچھ شعر سنائیے۔ اس نے کہا صاحب معاف کیجیے، میں شعر نہیں کہتا، میں سننے کا شوقین ہوں، چلا آیا ہوں۔ تو پھر اصرار کیا گلزار نے کہ میاں کسی جو شعر اچھا لگتا ہو کسی کا وہی سنا دو، شرکت تو ہو تمہاری۔ تو اس نے کہا نہیں صاحب میں سننے شوقین ہوں، میں سننے چلا آیا ہوں۔ جب 2-3 بار اس نے یہ جملہ کہا میں سننے چلا آیا ہوں، آپ دلی والوں نے اگر دیویندر ستیارتھی کو دیکھا ہو، وہ ٹیگور کا نقشہ تھے۔ ٹیگور کے پاس 3 ٹیچر تھے شروع شانتی نکیتن میں۔ وہ 3 لوگ، ایک نے اس کی شکل چرا لی ٹیگور کی، ایک نے اس کا دل چرا لیا، ایک نے اس کا دماغ چرا لیا۔ دل چرانے والے بلراج سانی تھے جس کو آپ ایکٹر کے طور پہ جانتے ہیں۔ دماغ چرانے والے آچاریہ ہزاری پرساد دویدی تھے، ہندی کے بہت بڑے عالم، اور شکل چرانے والے دیویندر ستیارتھی تھے۔ تو دیویندر ستیارتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ جب شخص نے 3-4 بار کہا صاحب میں تو صرف سنتا ہوں، شعر نہیں کہتا، تو وہ اٹھ کے اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، بولے میاں اٹھیے۔ اب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سلام کیا، وہ جانتے تھے ستیارتھی ہیں، سلام کیا، بولے گلے ملو، تم آج تک تھے کہاں، میں تو رکشے والے کو پیسے دے کے شعر سناتا رہا۔ بہرحال اب آپ لوگ بیٹھے ہیں تو میں نظم بھی سنا دیتا ہوں، غزل بھی سنا دیتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے خدا چاہیے۔ ایک دن ایک گھر میں کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ مجھ کو خدا چاہیے۔ ایک دن ایک گھر میں کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ مجھ کو خدا چاہیے۔ اس کی فریاد پر رحم آیا مجھے، میں بلا کر اسے اپنے گھر لے گیا۔ گھر میں چھوٹا سا مندر تھا خود کا میرا، جس میں بت میں نے رکھے ہوئے تھے کئی، رام سیتا کے بت، کرشن رادھا کے بت، بت ہنومان کے۔ کچھ تصاویر بھی ان میں موجود تھیں
गंगा मैया की, भैरों की, प्रयाग की, गाय माता, गरुड़ और शनि देव की। उसको मंदिर दिखाया बड़े शौक से और फिर ये कहा पूरे इसरार से, जो भी चाहो उठा लो बड़े शौक से, मैं वो अपने लिए और ले आऊँगा। एक लम्हा तजब्जब किया उसने फिर, दस्त बस्ता कहा मुझसे डरते हुए, शुक्रिया इस सखावत का भाई मगर इतने सारे खुदा मेरे किस काम के, ये तो सब हैं तुम्हारे बनाए हुए, मुझको कूजे नहीं कूजा घर चाहिए। एक लम्हा तजब्जुब किया उसने फिर, दस्त बस्ता कहा मुझसे डरते हुए, शुक्रिया इस सखावत का भाई मगर इतने सारे खुदा मेरे किस काम के, ये तो सब हैं तुम्हारे बनाए हुए, मुझको कूजे नहीं कूजा घर चाहिए। जिसने तुमको बनाया है वो चाहिए, जिसने मुझको बनाया है वो चाहिए। खैर चलता हूँ कहकर वो चलता बना, और मैं देर तक सोचता ही रहा, इसको क्या चाहिए मुझको क्या चाहिए। चलिए अब एक गज़ल सुन लीजिए। हसीन होने का इन बुतों को गुमान तो है, गुमान है ना, हसीन होने का इन बुतों को गुमान है ना, हमारे ज़ौक़े नज़र का भी इम्तहान है ना। हसीन होने का इन बुतों को गुमान है ना, हमारे ज़ौक़े नज़र का भी इम्तहान है ना। अगर तुम्हारे अमल में माने है तंग दस्ती, अगर तुम्हारे अमल में माने है तंग दस्ती, चलो मैं देता हूँ तीर तुमको, कमान है ना। चलो मैं देता हूँ तीर तुमको, कमान है ना। और समो के लफ्ज़ों में ला इलाहा का समो के लफ्ज़ों में ला इलाहा का क़याम वहदत, समो के लफ्ज़ों में ला इलाहा का क़याम वहदत, हवा में खुशबू बिखेरती है, अज़ान है। समो के लफ्ज़ों में ला इलाहा का क़याम वहदत, हवा में खुशबू बिखेरती है, अज़ान है ना। और महान भारत के एक गांव में आज कोई, महान भारत के एक गांव में आज कोई गले में फंदा लगा रहा है, किसान है ना। महान भारत के महान भारत के गांव में, महान भारत के एक गांव में आज कोई गले में फंदा लगा रहा है, किसान है ना। और ज़माना उसके तमाम कसबल निकाल देगा, ज़माना उसके तमाम कसबल निकाल देगा। अभी वो सपनों में जी रहा है, जवान है ना। अभी वो सपनों में जी रहा है, जवान है ना। और कड़ी हो कैसी ही धूप, क्या गम नरेश साहब, कड़ी हो कैसी ही धूप, क्या गम नरेश साहब, मुसाफिरों के लिए शजर साहिबान है ना। क्या कहने, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश साहब। सिर्फ आपको 60-65 सेकंड और रुकना है। मैं डॉक्टर इदरीस साहब को यहाँ जहमत दूंगा, वो तशरीफ लाएंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। मैं बता दूं कि गालिब इंस्टीट्यूट के इस मुशायरे की खूबी है कि इसमें शोरा हजरात भी शामिल होते हैं, अदीब भी शामिल होते हैं, वो लोग जिन्हें कलाम नहीं पढ़ना होता। भाई फरीद अहमद फरीद साहब तशरीफ फरमा है, आरिफ देहलवी साहब हमारे सीनियर बुजुर्ग शायर, जावेद मुशीर साहब, शाकिर देहलवी साहब, अनस फैज़ी, और ये मोहतरम इमरान राही साहब,
یہ سب خانقاہ مسعودیہ مسعود ہاشمی صاحب کی سرپرستی میں یہاں پہنچی ہے. ادھر ڈاکٹر راشدہ باقی ہے صاحبہ اور سید صاحبہ ہماری بہن اور دیگر بہت سے لوگ. عتیق الرحمان صاحب جو بڑے سینئر صحافی ہیں اور بہت سے لوگوں کے میں نام نہیں لے پا رہا تو معاف کیجیے گا. یہ ہمارے عاصم صاحب ہیں ابھی نوجوان شاعر, سرور نگینوی صاحب, تو یہ لوگ شامل ہوئے اور یہ پربہار رہی یہ محفل. میں ڈاکٹر ادریس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ باقاعدہ شکریہ ادا کریں. یہ شمع کہاں سے آئی؟ بھائی شمع کی تعریف ہو رہی ہے, اگلی بات سامعین کو ایک ایک شمع پیش کی جائے. بہت شکریہ سر. حضرات, آپ عہد حاضر کے عظیم ترین شعراء کا کلام سماعت فرما رہے تھے. میں غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے تمام شعراء اور خصوصاً نواز دیوبندی صاحب کا, ڈاکٹر نریش صاحب کا, ناشر نقوی صاحب, فاروق جائسی صاحب کا, چندربھان خیال صاحب کا کہ آپ علالت کے باوجود یہاں تشریف لائے, متین امروہی صاحب, جاوید کاکرو صاحب, سلیم صاحب, ظفر مراد آبادی صاحب اور فاروقی صاحب کا میں بہت مشکور ممنون ہوں کہ آپ تمام تر مصروفیات کے باوجود ہماری درخواست پر یہاں تشریف لاتے ہیں اور لائے ہیں اس مرتبہ. اور ان سے زیادہ جو ہے میں مشکور ممنون ہوں آپ تمام حضرات کا, سامعین کا, کہ ہماری درخواست پہ آپ تشریف لائے یہاں, اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح سے آپ کا تعاون جاری رہے گا. غالب انسٹیٹیوٹ کے بین الاقوامی سیمینار کے مقالات کا سلسلہ کل صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا. دیگر تقریبات بھی منعقد ہوں گی. میری آپ سبھی حضرات سے بےحد ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ ہماری تمام تقریبات میں شرکت فرمائیں, اور بہت بہت شکریہ سبھی حضرات.